بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل میں نے اس طریقے کی ویڈیو کا جواب دیا تھا، شاید وہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اس بار ایڈوکیٹ فیض سید نے پھر تبلیغی جماعت کو اپنے خباثت اور غلاظت کا نشانہ بنایا ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو مسلکوں کے جھگڑوں میں لڑواؤں، میں اس کے خلاف ہوں۔ ہم آپس میں محبت سے بھائی بھائی بن کر جیے، ایک محمدی کی امت میں بن کر رہے، مسلمان بن کر جیے۔ لیکن چونکہ اس قسم کے فتنے یہود و نصارہ کے ایجنڈے اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ امت میں فتنے برپا کریں گے تو ان کی کاٹ کرنے کے لیے تو پھر ہم کو کمر بستہ ہونا پڑے گا اور میدان میں اترنا پڑے گا۔ تو یہ وکیل چور فیض سید سے کسی نے سوال کیا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ سوال کیا کس سے جائے؟ جو اہل علم ہو، دین کا علم رکھتا ہو، صحیح سمجھ رکھتا ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی پیروی کرے گا اسی میں سے ہو جائے گا۔ یہ فیض سید کو آپ دیکھو، ٹوپی تو لگاتا ہے چرچ کے پادریوں کی طرح، لیکن لباس وہی یہود اور نصارہ کی طرح پہنتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ یہ یہود اور نصارہ کے ایجنڈے ہیں، یہ یہود اور نصارہ کی نسل کے ہیں، یہ یہود اور نصارہ کی ناجائز اولاد ہے کہ کوٹ پینٹ اور اوپر سے کتے کی طرح ٹائی، جس طرح کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، یہ کوٹ پہن کے، پینٹ پہن کے اور کتے کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے وہ ٹائی پہن کر دین کی بات لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ خود بددینی پر قائم ہے، بددینی پر زندگی گزار کر دین کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی کتنے بیوقوف، احمق اور جاہل ہیں کہ ان کی عقلوں کو پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بددین ہے اور دین کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اور اس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال قرآن دے رہے ہیں کہ نبی جی آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کیسے لوگوں کو اندھا اور بہرا کر دیا، ان کو آنکھ ہوتے ہوئے بھی ہم نے اندھا کر دیا کہ وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، کان ہوتے ہوئے بھی بہرا کر دیا کہ وہ حق کو نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ یہود و نصارہ کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پینٹ میں، شرٹ میں، کوٹ میں اور ٹائی پہن کر۔ یہ تو اپنی اصلیت ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھو میں ایسا ہوں، ورنہ اہل سنت الجماعت، میرے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھو، ان کے عالموں کو دیکھو کیسے سنت لباس میں زندگی گزارتے ہیں۔ دیوبندی حضرات کو دیکھو کس طرح شلوار قمیض میں زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بریلوی بھائیوں کو دیکھو کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ میں کبھی تفریق کی بات نہیں کرتا اور نہ مجھے پسند ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث کی بات کرنے والا مردود کو دیکھو کس طرح یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزار رہا ہے، پینٹ شرٹ پہن رہا ہے۔ تو اس لیے عقل کے اوپر کے پردوں کو ہٹاؤ، اور اس کا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا لباس کا، اچھا بتایا گیا ہے لیکن تیری عقل پر پردہ ہے۔ جتنے دنیا کے اندر علماء اور مشائخ اور اللہ والے
اور عبادت گزار لوگوں کو تو دیکھ اپنی آنکھوں کو کھول کر کہ وہ تیری طرح لباس پہنتے ہیں یا کس طرح لباس پہنتے ہیں۔ امت کا اجماع کس پر ہے؟ اچھا طریقہ، بزرگوں کا لباس، بزرگوں کا طریقہ، اللہ والوں کا طریقہ کیا بتا رہا ہے؟ پینٹ شرٹ ٹائی پہننا؟ چلو چھوڑو۔ تو اس جاہل سے کسی نے سوال کیا کہ جماعت کے اندر 40 دن عورتوں کو جماعت میں جانا کیسا ہے؟ تو اس جاہل نے جواب دیا کہ امہات المومنین یعنی ہماری ماؤں میں سے، یعنی اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے کسی ایک عورت کا یہ عمل ثابت کر دو کہ وہ اللہ کے راستے میں گئی ہو اور اللہ کے راستے میں جا کر گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں دین کی دعوت دی۔ میں ایک جاہل سے پوچھتا ہوں کہ سوال کرنے والے نے تجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کوئی عورت بے پردہ ہو کر گلی اور کوچوں میں دعوت دیتی پھر سکتی کیا؟ تجھ سے سوال کیا پوچھا جا رہا جاہل، اور تو جواب کیا دے رہا؟ پہلے تو جواب دینے کے پہلے جس کے متعلق جواب دے رہا ہے اس مسلک کا پورا علم ہونا چاہیے۔ جو عورتیں اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتی ہے، تجھے علم بھی ہے خبیث، جاہل، مردود، ملعون کہ وہ کتنے پردے کے اندر جاتی ہے، اور مسجد میں نہیں، کسی کے گھر کے اندر شرعی پردے میں رہتی ہے۔ جس گھر میں رہتی ہے اس گھر کے اندر وہی گھر والا مرد 3 دن تک جب تک جماعت ٹھہرے گی اس کے اندر اس کو انٹری نہیں رہتی، اور وہاں صرف عورتیں رہتی ہیں اور مالک خانہ کی عورتیں رہتی ہیں، بس مرد نہیں رہے گے اس گھر میں، سارے مرد باہر رہے دن اور رات سب، تو پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ چونکہ مرد غیر محرم عورت کے سامنے بیٹھ کے دین نہیں سکھا سکے تو یہ عورتیں جا کر ان کو دین سکھاتی ہیں، گھر کے اندر رہ کر، گلیوں میں نہیں گھومتی، بازاروں میں نہیں گھومتی۔ یہ غلط طرز پیش کر رہا ہے امت کے اندر، اور تبلیغ والوں کو غلط نقشہ پیش کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس قسم کی آپس میں نفرت نہ پھیلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ مسائل کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مسائل کا اختلاف سے عقائد پر کوئی ضرب نہیں پڑتی۔ مسائل اپنی جگہ ہے، تجھے تبلیغ والے پسند نہیں ہیں ایڈوکیٹ، لیکن تو ان کے متعلق غلط عقائد، غلط رسومات کیوں لوگوں میں عام کر رہا ہے؟ کیوں امت میں لڑوانے کے کام کروا رہا ہے؟ تو یہ جاہل نے سوال کچھ اور کیا، اسی جاہل نے جاہل سے سوال کچھ اور کیا، اور اس جاہل نے دوسرے جاہلوں کو جواب کچھ اور دیا، اور سننے والے جاہل یہ کوئی بولنے کو تیار نہیں کہ سوال کیا جا رہا تو جواب کیا دے رہا۔ اس لیے ایسے جاہلوں سے بچے۔ اللہ مجھے آپ کو امت کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں جاہل کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے سوال کرے، مجھ کو بھیجے، اور میرے بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پھیلائے اور لوگوں تک ان کو دور دور تک پھیلائے تاکہ یہ حق بات پہنچے۔